اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل عمر بھائی پر آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک میموریبل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو واقعہ میرے ساتھ گزرا سعودی عرب میں۔ ویسے تو وہاں بہت اچھا ٹائم گزرا، تقریباً 8 سے 10 سال ماشاءاللہ سے، اور جو بھی سعودی عرب جاتا ہے اس کی لازم تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، حج اور عمرہ کرے، طواف کعبہ کرے، دعائیں کرے، استغفر اللہ کرے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس بات کا، اس موقع کا بار بار شرف دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ میں تلخ حقیقت آپ کے سامنے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے کام کا تجربہ ہے سعودی عرب میں، کہ میں نے کن حالات میں اپنے کام کے ساتھ وفا کی اور اپنے اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا کسی بھی صورت، اور میں نے بڑی عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اپنی نوکری کی، جاب کی۔ ویسے تو مشہور ہے کہ سعودی لوگوں میں غصہ ہوتا ہے، لیکن کچھ غصے والے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ برا نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، اور جہاں برے انسان ہیں وہاں اچھے بھی ہیں۔ لیکن میری زندگی کا ایک تلخ حقیقت، تلخ تجربہ، جب میں نے اپنے کفیل کو چینج کیا، پہلے والا کفیل میرے لیے قابل احترام تھا، قابل احترام ہے ابھی بھی، اور وہ اخلاق کا بہت اچھا تھا، محمد اس کا نام تھا۔ کچھ کام میں ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے عزت دی اور مجھے فل رسپیکٹ، ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی سیٹ پر بٹھایا اور کام کرایا اور کام کیا، بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اور سیکھا بھی اس سے میں نے بہت۔ مثال کے طور پر مجھے انگلش بولنے آتی تھی، آہستہ آہستہ میں نے عربی سیکھی، اور عربی میں رائٹنگ بھی سیکھی، خط و کتابت بھی سیکھ لی، عربی میں ای میل لکھنا بھی سیکھ لیا، کوٹیشن بنانا بھی سیکھ لیا، اور باتیں کرنا بھی سیکھ لیا۔ آہستہ آہستہ میں کافی اس کام میں مہارت اختیار کر گیا، اور ایسے ہو گیا کہ میں جیسے اس کا پکا امپلائی ہو گیا، اور وہاں پر میں نے ماشاءاللہ 4 سے 5 سال گزارے بڑی عزت کے ساتھ۔ وہ بات میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا، کچھ میرے آفس میٹرز ایسے ہو گئے تھے جس پر مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی، اور عزت کے ساتھ میں رخصت ہوا، اور میں نے تنازل اور کفالہ عربی میں بولتے ہیں، جاب چینج جیسے ہم کہتے ہیں، جاب شفٹ، تو اپنی جاب شفٹ کی۔ ایک نجران کا کفیل تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن الیامی۔ شروع میں میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور میں نے اس کو بہت عزت دی، فل رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کے کام کو نبھایا، اور کوشش کی کہ کہیں بھی کوئی کسر نہ رہے، اور جو مشن اس کا تھا
اس سے زیادہ میرا مشن تھا کہ کمپنی کو چلانا کیسے ہے. جب میں نے کفالہ اٹھایا تو کم و بیش مجھے 5 سال ہو گئے تھے اور کام کا تجربہ فل تھا، اور اس نے میری کافی ریکویسٹ کی مجھ سے کہ پلیز آؤ میری کمپنی کو جوائن کرو، مجھے تم جیسے ایکسپیرینسڈ بندوں کی ضرورت ہے، تم جیسے محنتی بندوں کی ضرورت ہے، اور تم جیسے ہونہار کام کرنے والوں کی سخت ضرورت ہے. میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جاب ٹرانسفر کر لی. کفالہ ہو گیا. دن گزرتے رہے، رات گزرتی رہی، ایسے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال گزر گئے، سالوں سال. اور میں نے اس کی کمپنی کو تقریباً 10 سے 12 15 بندے تھے، تقریباً 80+100 کے قریب میں اس کی کمپنی کو اٹھا کر لے گیا. اور میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بلایا ویزے پہ جو مجھے ملے تھے، اور اللہ گواہ ہے، میرا خدا گواہ ہے، کسی نے مجھے خوشی سے دے دیا تو دے دیا. میں نے کسی سے پیسہ تک نہیں مانگا، بس جتنی بھی ہو سکا کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی، غریب بھائیوں کی مدد کر سکوں. اور وہ بھی اس بات کے اگر سن رہے ہیں تو وہ گواہ ہوں گے. یہ ولاگ میں بڑی ہمت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ بنا رہا ہوں اور شوٹ کر رہا ہوں. اور میں نے آج چاہا کہ یہ وقت کا یہ تجربہ، یہ تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ جو نجران کا کفیل تھا عبدالرحمن الیامی، اس کا میں نے کام بہت مخلص طریقے سے کیا. اور وہ بہت کم آفس آتا تھا. جب سیلری کا ٹائم آتا تھا وہ نجران سے گاڑی کو کک لگاتا تھا اور رابغ میں ایک جدہ مقام ہے ادھر آ جاتا تھا. 2-3 دن اس نے کام کیا. سیلریاں میں نے سب کو سینڈ کرنی ہوتی تھی، کام میں لگانے ہوتے تھے. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ اس کی مدد سے میں نے کام میں جو لگانا سیکھے، بنانا سیکھے، اور کافی چیزیں اس سے سیکھی بھی جو میں یہ آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں. لیکن میں نے عزت بہت دی اس کو، مان سمان دیا. بھروسہ تھا کہ نہ میں اس کا بھروسہ توڑوں گا نہ وہ میرا بھروسہ توڑے گا. لیکن اس شخص کی زبان اتنی زیادہ گندی تھی، اتنا غصیلا تھا وہ انسان کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ طنز کرتا تھا، دوسرے کی عزت کو چھال دیتا تھا، اور یہاں تک کہ گال گلوچ کرنے میں بھی، کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا. اس کا رویہ میرے ساتھ نہیں بلکہ کمپنی کے ہر بندے کے ساتھ بہت اگریسو تھا. بہت سے بندوں کو اس نے ایکسٹ لگایا اور کوئی ریزن نہیں تھی. ہاں، وہ ٹائم پر سیلری ضرور دیتا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا ظلم کیا تھا کہ اس نے مجھے مسلسل اذیت میں رکھا، ٹارچر میں رکھا، اور اس کی وجہ سے میں سٹریس میں آ گیا تھا. ایک ٹائم ایسا ہے، کام میں جاب میں سٹریس آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا ہو جو فضول قسم کی باتیں کر رہا ہو، ہر بات پر مجھے دن میں کم از کم اس کا ہر 2 گھنٹے بعد مجھے فون آتا تھا. اگر 10 گھنٹے کی جاب ہے اس میں نہ کوئی اوور ٹائم نہ تھا، ٹھیک ہے رہائش تھی سب کچھ، لیکن اپنے نوکروں کے ساتھ تو اچھا رویہ تو رکھو، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو، کسی کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، اونچی زبان میں بات مت کرو. اور وہ جب غصے میں آتا تھا وہ ہر کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، اور اتنا اس کی آواز اونچی ہوتی تھی کہ آفس میں بیٹھا ہوں تو پورے بلڈنگ میں اس کا زور جاتا تھا روم پہ، اور زور سے چلاتا تھا. تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو غصے سے وہ پاگل ہو جاتا تھا اور ڈانٹنے لگ جاتا تھا.
اور اس نے میرے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم کیا، زیادتی کی، وہ یہ کی کہ اس کی کمپنی کو میں اتنا اللہ کے فضل و کرم سے اوپر لے گیا، وہ خوش تھا میرے کام سے، لیکن ایک پروجیکٹ کنگ عبداللہ سٹی میں تھا، سعودی عرب کی بہت مشہور جگہ ہے جہاں پر وہ اکنامک ہب ہے۔ میرے کچھ ایک بنگالی دوست تھا، اس کی مدد سے اور کچھ میری انفارمیشن تھی، میں نے ڈسکلوز کر دی، اس کو ضرورت ہی کام کی، اور وہ الحمدللہ اس کو دلوایا، اس کو ملا، اور میں نے اس کو نصیحت کی تھی، ایڈوائس کی تھی، مشورہ دیا تھا کہ تم گاڑی پر اکیلے جانا اور یہ بولنا کہ تم سعودی ہو اور مجھے یہ پروجیکٹ چاہیے۔ یقین کرو کہ اس کو وہ کام ملا، اور میں نے پوری کوٹیشن بنائی، اس کی پوری سمری بنائی، ہر طرح سے ای میل کی، اور الحمدللہ اس کو وہ کام مل گیا، اور تقریباً جب اس کو وہ چیک آیا 2.5 سے 3 لاکھ ریال کا، اس پر میں نے صرف حلال منافع، جو کمیشن کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، میں نے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز مجھے نص حلالہ یعنی 50 حلالہ یعنی جس کو تیلی کہتے ہیں، 1 روپے کا آدھا روپیہ، نص ریال مجھے یہ چاہیے۔ اگر 2.5-3 لاکھ ریال ہے تو اس میں سے 1,000-2,000 ریال مجھے دیتا ہے تو کیا مالک کے ساتھ نوکر خوش نہیں ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ وہ دن تھا کہ جب اس کو میں نے یہ بہت ادب سے، احترام سے، جھک کر، عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ سنیے گا۔ جب میں نے عبدالرحمن الیامی کو، جو نجران کا کفیل تھا، اس کو یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی تم میرے لیے قابل احترام ہو، تمہارے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں۔ اس نے مجھے ذلیل ایسے کیا کہ اٹھو یہاں سے، نکل جاؤ، یہ آفس چھوڑ کر سامنے کمرے میں چلے جاؤ، اور تم بے شک کام پر مت آؤ کل سے، بلکہ آج سے۔ اور اس نے بولا یہ چابیاں رکھو، مجھے میرے ہاتھ میں ادھر پکڑا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، میرے پاس تم جیسے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کا تانا کیا تھا، طنز کیا تھا کہ 2.5 سے 3 لاکھ ریال آیا ہے، سیلیاں نکال کر بھی اس کو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رقم بچتی تھی، اور اس نے کیا کیا کہ مجھے ڈس رسپیکٹ کیا، بہت زیادہ اونچی زبان میں بدتمیزی کے ساتھ اور فل جو غصے کے ساتھ میری ڈس رسپیکٹ کی، میری سیلف اسٹیم، میرا سیلف کانفیڈنس مجروح کر دیا، اور میں تتر بتر ہو گیا۔ تو جب میں ریزہ ہو گیا تھا اور ٹوٹلی میرا دل ٹوٹ چکا تھا، تو اس کے دوران میں نے 4 سے 5 سال جو برداشت کیا، وہ آپ سنو گے، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ کیول لگ بھگ 2,800 ریال سیلری دیتا تھا، کاما بھی میں اپنی جیب سے لگاتا رہا، لیکن جب میں کرونا کے بعد واپس گیا، اس کو میرے پہ پتہ نہیں کیسے رحم آ گیا، اس نے کہا میں تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سمجھا کیا فائدہ دے گا، شاید سیلری بڑھائے گا کیا ہے۔ اس نے کہا تم کاما ہر سال 10,000 روپیہ یہ لگاتے ہو، تو میرا دل ٹوٹ چکا تھا، اور سب سے بڑا جو حقیقت آپ سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں یہ سنتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کیول 4 سال مجھے بغیر اقامے کے اللیگل رکھا، اور کہتا تھا یہ فائدہ ہے تیرے لیے۔ میں نے 8,000 ریال دیا اس کو کامہ لگانے کے لیے، اور سیلری سے بھی کاٹنے کا کاٹ لو۔ اس نے کہا نہیں، ابھی تمہیں میں فائدہ دوں گا، بس تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اور بس تم چپ کر کے نوکری کرتے رہو۔ میں مجبور تھا،
اور سب سے بڑا مجبور کیا تھا کہ اس کا غصہ بہت زیادہ تھا. مجھے دن میں 20 بار فون کرتا تھا. وے نانتا محمد عمر، وے نانتا بار بار بولتا تھا تم کدھر ہو. حالانکہ میں سکون سے نوکری کر رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں. اس کو کبھی نجران سے فون کر رہا ہے، کبھی کسی جگہ سے کر رہا ہے، کبھی کسی جگہ سے کر رہا ہے. یعنی ریگولر چیک کرتا تھا. ایک ٹائم ہے اس نے کیمرے لگا دیے، حالانکہ میں اکیلا آفس میں کام کرتا تھا. اس کا میرے پر بھروسہ نہیں تھا. جب یہ ہو گیا، جس کمپنی سے میں نے پروجیکٹ دلوایا تھا اس کمپنی کو میں نے ریکویسٹ کی اور میں نے بولا اس کے مینیجرز کو کہ یہ بندہ میرے پہ ظلم کرتا ہے. اگر تم یہ نہیں کہ میرے سے کرتا ہے تو خدا کا واسطہ تم مجھے نوکری پہ رکھ لو. میں اس سے فیڈ اپ ہو گیا ہوں اور اس بندے نے جان بوجھ کر میرا کام آنے لگایا. میں مجبور تھا اس کے ہاتھوں، اور اس نے بہت سے بندوں کا اس ٹائم حق بھی کھایا. اور میں کہتا تھا ایسا مت کرو، اور مجھے ڈانٹ کر گن پوائنٹ پر یعنی رکھ کے کہتا اگر تو انہیں بتایا تو یہ میں چھوڑوں گا نہیں. یعنی جس بندے کا اوور ٹائم 10 گھنٹے کام کر کے اوور ٹائم بنتا تھا 8 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے، تو یہ 10 گھنٹے کام کراتا تھا. کمپنی 8 گھنٹے کا اس کو پیسہ دیتی تھی اور 2 گھنٹے کا اوور ٹائم. یہ 10 گھنٹے کا کام کراتا تھا، اوور ٹائم نہیں دیتا تھا. یہ سب باتیں میں نے بتائی کمپنی کو، کمپنی کے مینیجرز کو. کیا میں نے یہ گناہ کیا؟ اس کے گندے گھٹیا اس کی کرتوت. اس نے مجھے ساتھ اگلے دن آ کر، میں نے نماز پڑھنے چلا گیا، اور میں اکثر اوقات وہاں کے امام صاحب تھے، شیخ سالم صاحب میرے باپ کی طرح ہیں. ان کی مسجد تھی، ادھر میں اذان دے دیا کرتا تھا. الحمدللہ اللہ پاک کا یہ کرم رہا مجھ پر. نہیں تو میرے جیسے گناہ گار بندے کو کیا ایسا کام کرنا. لیکن نہ میری آواز کچھ بھی، بس یہ ان کی شفقتی مہربانی تھی. اکثر مجھے کہتے تھے زور کی اذان تم نے دینی ہے محمد عمر، اور بڑی عزت سے کہتے تھے شیخ محمد عمر تال فضل سوئی اذان دو، اور تمہاری آواز بھی اچھی ہے. پورے محلے والے سنتے تھے، وہاں کے بزرگ، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں سب مجھے دعائیں دیتے تھے. اکثر کھانے پہ عید کے موقع پر بلا لیتے تھے شیخ صاحب مجھے، اور بڑا اچھا انتظام ہوتا تھا، اونٹ کی مندی اور بکرے کی مندی. لیکن میں نے ظہر کی نماز پڑھی. جب میں ظہر کی نماز پڑھ کر واپس آفس جا رہا تھا، یہ انسان عبد الرحمن علیامی نجران کا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. جو میں نے باتیں کمپنی کو بتائی، یہ اپنے بندوں کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے مجھے بھی انڈر ظلم رکھا ہے، اور شدید غصے میں یہ بولتا ہے، نہ اس میں تمیز ہے بات کرنے کی. اس کو اتنا غصہ ہے، اس نے میری داڑھی پر 2 بار مکے مارے، اور میرا یہاں سے خون نکل گیا، اور میں زخمی ہو گیا. اور پولیس اسٹیشن لے گیا یہ اٹھا کر مجھے، اور پولیس والوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی تم نے اس کو تو کاما نہیں بنایا، لیگل رکھا ہوا ہے. انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر مجھے 2 نمبر طریقے سے اس نے 6,000 ریال لیا اور مجھے پاکستان مجھے بھیجا. پھر میں نے شیخ صاحب کو ایک لفظ بولا کہ میں اس انسان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے، یہ ایک سور ہے. میرا کسی سے کوئی غصہ نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی ہے. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، بے شک آپ یہ ولاگ ڈبنگ کے ساتھ سنو، سعودی ہو، مصری ہو، یمنی ہو، پاکستانی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو. میں یہ کہوں گا سب کو کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ظلم مت کرو، اور خصوصاً اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنی زبان پر قابو پاؤ، کیونکہ یہ زبان ہے جو تمہیں اوپر بھی لے جاتی ہے اور تمہیں زمین پر گرا دیتی ہے. اور میں نے اس کو آخری بار بولا کہ میں تمہارے خلاف تو میرا اللہ تمہیں نپٹے گا. اور میں نے یہاں تک کہ سعودی سپریم کو اور سعودی عرب کی مکہ مدینہ کی عدالتوں تک بھی میں نے اس کے خلاف پرچہ کیا، اور اللہ کرے وہ سن لے. میں کوئی ظالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی
मुनाफिक हूँ, इस जैसा ना मैं कोई धोखेबाज। मैंने सिंसेरिटी के साथ अपना काम किया और बदले में इसने मुझे कुत्ता बोला। इसने कहा कि तुम बल्दिया में जाओ, यल्ला एमशी बल्दिया अंता कलब, यानी तुम कुत्ते हो। और ना मेरा मोहम्मद उमर, मेरे दिल पर ऐसी ज़रब लगी कि मेरे आंखों से धारें निकल गई कि अल्लाह, इसने इसको खौफ भी नहीं है। मोहम्मद उमर, मैं बेशक गुनहगार सही, लेकिन नाम का तो तकद्दस रख लो अल्लाह के बंद। मतलब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है अब्दुर्रहमान अल यामी? तुमने मुझे कुत्ता बोला, तुमने मुझे बोला तुम बल्दिया में जाओ, तुम जाके गाड़ी चलाओ, ये ट्रैक्टर चलाओ, ये बुकलेन चलाओ या फोर्कलिफ्ट चलाओ। तुम्हारी कंपनी का मैं मैनेजर था, तुमने मेरे साथ जो सलूक किया, मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बंदों का हक खाया, 6 महीने तक तुमने 1 साल उनका ओवर टाइम खाते रहे, कम 6 महीने। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया? क्या मैंने कंपनी को बताकर गुनाह किया? क्या तुमने जब मुझे इलीगल रखा हुआ था और मुझे चारों तरफ से तुमने मुझे दबाया हुआ था और डराया हुआ था, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है कि मैं बीमार भी हुआ। बड़ा बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, तुम्हारी वजह से हुआ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? किसी बंदे से जाके कोई सुन रहा हो, मुझे एक भी लफ्ज़ कहे कि उमर भाई ने किसी के साथ धोखा किया, किसी का पैसा खाया, किसी के साथ ज़्यादती की, मैंने देने की कोशिश की है, किसी को लूटा नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट तो खुद इतनी गंदी थी कि कोई आदमी बेचारा तुम्हारा मुलाजिम आता था रोता हुआ, मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे। सालों साल मैं कोई शान नहीं जिता रहा, मैं देता था 1000 2000, कोई नहीं, सैलरी पे दे देना, कामा लगा लो। और तुम क्या उसको अपनी ज़ुबान से डराते थे, उसकी इज़्ज़त उछालते थे कि दफ़ा हो जाओ, कोई पैसे नहीं कामे का, अपनी जेब से पैसा लगाओ, नहीं तो खरूज लगा दूंगा। अल्लाह का खौफ नहीं रहा तुम्हारे साथ, तो मेरा खुदा देखेगा। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे माफ़ी मांगो तुम, और तुम्हारा तकब्बुर इतना है, बजाय माफ़ी मांगने के तुम और सीना तान कर और बटन बांध कर खोल कर दिखा कर कहते हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ और मैं हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम बल्दिया के कचरे हो, तुम कुत्ते हो, कमीने हो। जितनी गालियाँ तुमने दी मुझे, मेरी रिस्पेक्ट की, मेरा खुदा जानता है। मैं सबको ये कहूँगा कि सिर्फ अपना अखलाक अच्छा कर लो, अपनी ज़ुबान अच्छी कर लो, किसी के साथ धोखा ना करो, खुसूसन अपने मुलाजिम के साथ। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने जितना टाइम गुजारा, मुझे अल्लाह ने मेरी माँ का हज कराया, अपने बाप का कराया। अल्लाह पाक उनके गरीब के रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मैं अपने चैनल के तवज्जो से कहता हूँ, मैं बार इंशाअल्लाह ताला जब मेरे दम में दम रहा, मैं सऊदी अरब आऊँगा, मक्का मदीना आऊँगा, अल्लाह के घर का दीदार करूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दीदार करूँगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ का दुरूद व सलाम उनकी खिदमत में पेश करूँगा। तुम कभी भी रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हें मेरी नसीहत है कि जुल्म करना बंद कर दो और झुकना सीखो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अस्सलामु अलैकुम।